میری بائیں ہاتھ میں 13 پرو ہے اور دائیں ہاتھ میں 13 پرو میکس ہے. دونوں سیٹ مجھے بہت پسند ہے. لیکن جمعہ المبارک کی صبح سب سے پہلے میری ملاقات ہوئی چچا محمد نواز کے ساتھ، جو کہ ارشد بھائی کے والد محترم ہے اور سادہ با اخلاق شخصیت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دے کر قائم رکھے اور ان کو خوش رکھے. بھائی ارشد کے گھر سے واپسی پر میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچے مکانوں کے پاس ہی شیخ برادری بیٹھے تھے اور میں بڑا حیران ہوا کہ مٹی کے اوپر زمین کے اوپر لوڈو گیم کا سکیچ بنا کر وہاں پر لوڈو گیم کھیل رہے تھے. اور یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ زندگی انجوائے کرتے اور صبح انجوائے والی زندگی. واہ بھائی واہ. میں نے ان سب بھائیوں سے پوچھا کیا آپ میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں؟ تو سب نے کہا کہ جی بالکل ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہوتے ہیں. خیر میں ان سے گپ شپ کرنے کے بعد حال وال کرنے کے بعد چلا اپنے گھر کی طرف. گھر سے نہا دھو کر کپڑے نئے پہن کر میں پہنچا 47 چک میں. تو میں نے دیکھا کہ میرا ہم نے مشتاق کا بیٹا اور چاچا اکبر کا بیٹا بکریاں لے کے جا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا بکریاں کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ اور نے کہا چران لے کے جا رہے ہیں. میں نے ان کے ساتھ ویڈیو بنائی، حال وال لیا اور چلا پھر آگے چاچا ارشد کے بعد. کیونکہ یہاں پر ڈاکٹر گلزار احمد صاحب آئے ہوئے تھے ان کے جانور کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں. تو میں بھی پہنچا وہاں پر ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی، ان کی ہیلپ کی اور اس کے بعد چلا جہاں پر 47 چک میں ہی اسلم شاہی کے گھر جہاں پر مائی بکھا بیٹھی تھی دانے صاف کر رہی تھی گندم کے. تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کے ساتھ حال وال بھی ہوتا رہا اور ساتھ میں گندم کی صفائی بھی ساتھ کرتا رہا. کیونکہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر تو گپ شپ کا اپنا ہی مزہ ہے. اس کے بعد میں نے جانا تھا بکر، تو وکی بھائی کو ساتھ لیا. کیونکہ آپ تو کیپشن میں دیکھ چکے ہیں کہ میں نے بکر کیوں جانا تھا. میں نے لینا تھا 13 پرو میکس. تو وکی کو اس بات کا بڑا تجربہ ہے موبائلز کا، تو میں نے اس کو ساتھ لیا اور پہنچ گیا بکر شہر. ہم پہنچے سب سے پہلے حاجی فریش جوس کارنر پر، کیونکہ مجھے ہلکی بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے وکی بھائی کو کہا کیا کھائیں گے؟ وکی نے کہا کہ فروٹ چاٹ کھا لیتے ہیں. تو ہم نے فروٹ چاٹ منگائی، بڑی مزے کی اور وہاں بیٹھ کر کھائی. اس کے بعد چلے مسلم بازار میں علی بھائی کی شاپ پر. جب ہم علی بھائی کے پاس پہنچے تو علی بھائی تو پریشان بیٹھے تھے، کیونکہ علی بھائی کے والد محترم انتہائی سیریس کنڈیشن کے اندر بیمار ہیں. آپ تمام دوستوں سے بھی یہ درجمندانہ گزارش ہے کہ علی بھائی کے والد محترم کے لیے اسپیشلی طور پر دعا کرتے اللہ تعالیٰ کو صحت یابی عطا فرمائے. علی بھائی سے حال احوال اور دعا کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے جی بلوچ موبائل بکر میں اسفر بھائی کے پاس. کیونکہ اسفر بھائی آئی فون کے سیل اور پرچیز کا ایک بہت بڑا نام ہے بکر میں ماشاءاللہ. میرے تمام موبائل خریدنے اور سیل کرنے کی تمام ذمہ داری وکی بھائی بھی ہوتی ہے. میں تو صرف ویڈیو بناتا ہوں. وکی بھائی کو جو موبائل پسند ہوتا ہے مجھے وہی پسند ہوتا ہے. خیر ہم اسفر بھائی سے ہم آلریڈی رابطے میں تھے. ان کے پاس ایک آئی فون 13 پرو میکس پڑا تھا جو ہمیں پسند بھی آ گیا. میرے پاس آلریڈی 13 پرو تھا جو کہ ہم نے لیا تھا ڈیر اسمیل خان سے وکی بھائی نے اور میں نے کچھ دن پہلے. لیکن مجھے اس وجہ سے پسند نہیں تھا کیونکہ 13 پرو چھوٹا موبائل اور 13 پرو میکس ولاگنگ کے لیے سب سے بیسٹ کیمرہ ہوتا ہے اس کا. میری بائیں ہاتھ میں 13 پرو ہے اور دائیں ہاتھ میں 13 پرو میکس ہے. دونوں سیٹ مجھے بہت پسند تھے لیکن مجھے 13 پرو میکس جو پسند آ کے بہت مزہ آیا. تو لے کر چلے ہم پھر اسٹوڈنٹ کراچی بریانی اور پیزا والوں کے پاس جہاں سے ہم نے ونگز لیے. اس کے بعد جمعہ مبارک کا ٹائم ہو چکا تھا. ہم پہنچے گلشن مدینہ کے نزدیک شیخ الحدیث والی مسجد میں جمعہ مبارک پڑھا. جمعہ مبارک پڑھنے کے بعد ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے. واپسی پر دلہ گڈرا پر عارف بھائی کے گھر کے نزدیک عارف بھائی مل گیا اور یہاں پر ان کے ساتھ گپ شپ. اس کے بعد وکی بھائی کو اپنے گھر چھوڑا اور واپس چلا اپنے گھر کی طرف. یہ اپنے جہان خان کا پیارا سا روڈ تھا اور پہنچتا میں اپنی گلی پہنچ گیا. پھر آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں گلی جو میں نے 2 دن پہلے یہاں پر صاف کروائی ہے. ماشاءاللہ کتنا پیارا ماحول لگ رہا ہے. ابھی تھوڑی سی کمی باقی ہے. نماز اثر میں نے 46 چک کی مسجد میں ادا کی اور یہاں پر 46 چک سے کراس کرتا ہوں میں نے جانا تھا شاہپور. تو یہاں پر میری ملاقات ہو گئی 46 ٹیڈیا کے پینڈو رائڈز کی تمام ٹیم کے ساتھ، جس میں افضال بھائی، محسن بھائی اور یہ ڈاکٹر بھائی جن کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا. دوسرے بھائی کا نام بھی اسکپ ہو گیا میرے ذہن سے. ایک ہی طرح کے سوشل میڈیا ویڈیو کریٹر ہم مل چکے تھے. اس وجہ سے ہماری کافی گپ شپ ہوئی اور مزے کی باتیں ہوئی ہے. بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. ان کی کامیابی کے لیے میں انشاءاللہ دعا گو اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. شاہپور پہنچے تو یہاں پر چاچا ہاشم سائیکل لے کر باہر نکل رہے تھے. انہوں نے مجھے روکا، ان کے ساتھ کافی گپ شپ ہوئی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ والی بال کی گیم چل رہی تھی. تھوڑی دیر یہاں کھڑے ہو کر میں نے یہ گیم دیکھی. میرے خیال کے مطابق یہ کھیل جو ہے تمام کھیلوں سے زیادہ ایکسرسائز والا ہے کیونکہ اس میں جسم کا تمام حصہ حرکت کرتے ہیں. آپ اس گیم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. شاہپور سے واپسی پر میں اڑی جاواں ہوا نال کرتا ہوا بہت جلدی میں جا رہا تھا کیونکہ میں نے جانا تھا چراغ والا موڑ پر بھائی غضنفر کے بعد. بھائی غضنفر کے گھر کا ماحول مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کے گھر کے نزدیک انوائرمنٹ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. بھائی غضنفر سے ہو کر میں نے جانا تھا 47 چک میں. تو ایک بھائی نے مجھے لفٹ مانگی، میں نے اس کو اپنے بائک پر بٹھایا اور چلا. اس کو اپنے مقام پر چھوڑنے کے بعد شام ہونے والی تھی اور میں 47 تک جا رہا تھا اور باقی تمام لوگ بھی اپنے گھروں کے جا رہے تھے. کوئی زمینوں سے ہو کے جا رہے تھے، کوئی گھاس لے کے جا رہے تھے. اس طرح شام ہو گئی تھی کیونکہ ہر ایک بندہ اپنے گھر جا رہا تھا. یہاں پر میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو عزت والا اپنا گھر عطا کرے اور تمام پردیسیوں کے لیے اسپیشلی طور پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملک پاکستان کے اندر عزت والی روزی عطا فرمائے. آمین. ولاگ پسند آنے پر تمام دوستوں سے لائک اینڈ کمنٹ کی درخواست.